ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ پنجاب سے غالباً مسئلہ تھا کہ وہ کام والی کہتے ہیں ہمارے یہاں ماسی کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماسی جو ہوتی ہیں یہ بائکیا یا اوبر بائک پر کام کے لیے آ سکتی ہیں کہ نہیں۔ جو ان کی ماسی ہے وہ کہتے ہیں ان کے شوہر جو ہیں صبح 10 بجے ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور 10 بجے اس لڑکی کو عورت کو نکلنا ہوتا ہے، یعنی شوہر چھوڑ نہیں سکتا، اس کی اپنی مجبوری ہے۔ تو ایسی صورت میں بائکیا پر یا اوبر بائک وغیرہ پر ایک مرد کے پیچھے بیٹھ کر آ سکتی ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں اولاً تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ نہ آئیں، کیونکہ مطلب مرد کے ساتھ اتنا کلوز بیٹھنا، اور لازم بات ہے کہ جسم ٹچ ہوگا اور دیگر مسائل ہوں گے، اس لیے کوئی اور چیز استعمال کریں۔ لیکن اب اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے کہ یہ جو جاب ہے اس عورت کے لیے جو کر رہی ہیں ماسی، وہ جاب کیا شرعی حیثیت رکھتی ہے؟ کیا وہ ضرورت کے درجے میں ہے، حاجت ہے، منفعت ہے یا زینت ہے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے اگر یہ جاب نہ کریں تو ہلاکت ہی ہو جائے گی، یہ ہلاک ہو جائیں گی، گھر میں کوئی ہلاک ہوگا، مکان ختم ہو جائے گا، دیگر چیزیں۔ جب ہلاکت کا معاملات ہوتے ہیں، جان، مال، عقل، نسب وغیرہ، دین، ان کی ہلاکت کا خوف ہوتا ہے تو یہ ضرورت والی حالت کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو حکم کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اس میں ناجائز چیز کر سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ جواب کمپلیٹ کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ جواب دے رہے تھے کہ ماسی کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ اس کا شوہر چونکہ اسی ٹائم پر ڈیوٹی پہ جاتا ہے 10 بجے، تو ان کو بھی یہاں پر آنا ہوتا ہے، تو کیا وہ بائکیا پر یا اوبر بائک کے اوپر کسی مرد کے پیچھے بیٹھ کر سفر کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ حالتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں، ضرورت ہے، حاجت ہے، منفعت ہے اور زینت ہے۔ ضرورت کی حالت وہ ہوتی ہے کہ اگر یہ عورت جاب نہیں کرے گی تو ہلاکت ہو جائے گی۔ ہلاکت کس چیز کی؟ دین، جان، عقل، نسب یا مال میں سے کوئی ہلاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ بظاہر تو یہاں نظر نہیں آتی ایسی صورت، شوہر بھی جاب کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی جاب اتنی اچھی نہیں ہے، اگر ماسی بھی نہ کمائے تو پھر گھر کا نہ کرایہ پورا ہو سکتا ہے، نہ بجلی کے بل، مالک مکان بھی باہر نکال دے گا۔ تو مطلقاً ایک مکان انسان کی ضرورت میں آتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے کرائے کا، کیونکہ اگر مکان ہی نہیں ہوگا تو فٹ پاتھ پہ پہنچ جائیں گے، اور فٹ پاتھ پہ پہنچیں گے نہ عزت محفوظ نہ مال محفوظ، یعنی جان بھی جا سکتی ہے، عزت جا سکتی ہے، مال ہلاک ہو سکتا ہے، تو ضرورت کی صورت ہو گئی۔ ایسی صورت میں عورت بالکل جاب کر سکتی ہے۔ اب اس میں جب اگر فرض کر لیں ضرورت کی حالت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ متبادل کوئی اور چیز ہے جس میں سے چنگچی کے اندر پیچھے بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہیں دیگر، تو ان کو استعمال کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 3 چنگچی بدلنی پڑتی ہیں اور اوبر والا بائک والا فوراً لے جاتا ہے اور پیسے بھی کم لگتے ہیں، تو یہ بھی ایک حاجت اور ضرورت کے اس میں آتا ہے۔ اگر فرض کر لیں ایسی صورت حال ہو تو ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس طرح کی یہ بہت فاصلہ کر کے بیٹھیں اور بیچ میں کوئی بیگ وغیرہ رکھ لیں تاکہ جسم ٹچ ہونے کا بالکل کوئی امکان نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دوسرا حاجت کا درجہ ہوتا ہے کہ ہلاکت تو نہیں ہوتی، لیکن ان جو جان، مال، دین، عقل، نسب وغیرہ، ان میں سے ان کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے، بہت شدید قسم کا حرج میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شوہر کی سیلری سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماسی کام نہ کرے تو نہ بچوں کی تعلیم پوری ہو رہی ہے، بجلی کے بل وغیرہ بھرنے میں مشکل ہو جاتا ہے، مکان کے کرایہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال تو یہ حاجت کی صورت بنتی ہے۔ اس میں بھی متبادل آپ دیکھیں کوئی صورت ہے تو بہتر ہے، اور یہ جاب کر سکتی ہیں حاجت کی حالت میں، اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو وہی جو ضرورت کا صورتحال ہے کہ درمیان میں کوئی چیز رکھ کر کریں۔ ایک ہوتا ہے منفعت کے لیے عورت جاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتی۔ منفعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ کرے، اس کے بغیر بھی آرام سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سوچا کر لوں تو اچھا ہے، اور آ جائے گا، تھوڑا سا سیو کر کے رکھ لیں گے، یہ منفعت کی صورت ہوتی ہے، اور اس صورت میں عورت جاب نہیں کر سکتی۔ تو جب جاب کرنا منع ہے تو باہر نکلنا منع، تو دیگر چیزیں بھی منع ہوں گی۔ اور ایک زینت ہوتی ہے کہ پیسہ بھی بہت سارا جمع ہے، لیکن اس کے ویسے ہی بس چلو یار فلاں پردے لے لیں گے، صوفہ صحیح کر لیں گے، کلر کروا لیں گے، اور کچھ ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل زینت کے درجے میں آتی ہے۔ اس میں بھی عورت کا باہر نکلنا منع ہوتا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں بھی بدرجہ اولیٰ منع ہوں گی۔ تو اگر وہ ماسی کی ضرورت یا حاجت کی حالت ہے تو گنجائش نکلے گی، اس میں بھی متبادل کو پہلے دیکھیں، اگر نہیں ہے، مجبوری کی صورت ہے تو فاصلہ کر کے وہ بیٹھ جائیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، میں لوگوں کی ضرورتوں کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کے عرف سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانوں کے لوگوں کی عادات و اطوار، ان کی مجبوریوں، ان کی ذہنی جو مطلب کنڈیشنز وغیرہ ہیں،
جو ان کے رسوم و رواج ہیں ان کو نہ جانتا ہو تو وہ فتویٰ دے گا تو یا تو گناہ گار ہوگا یا ظلم کرے گا۔ تو بہت سارے مفتیان کرام بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ عوام میں شاید نہیں ہوتے، تو فوراً ناجائز کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اس میں نہ فوراً ناجائز کا فتویٰ ہوتا ہے، نہ فوراً جواز کا ہوتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر یہ سب صورتحال پہ توجہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک مرد ہیں، یہ کہتے ہیں میں گورنمنٹ لیکچرار ہوں،